انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، تو پانی کے ایک گندے قطرے کے ساتھ انسان کو وجود دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کپڑوں پر نجاست لگ گئی کہ ان کو پاک کرنا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو وہ بندہ جب تکبر کرتا ہے، کس بات کا تکبر ہے انسان کو بھائی؟ ذرا سا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید موت نہ آ جائے، نس نہ پھٹ جائے، ڈاکٹر کے پاس بھاگتا پھرتا ہے۔ ذرا سا پخانہ رک جائے تب بھی ٹینشن ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے تب بھی گھبرا جاتا ہے۔ تکبر کس بات کا ہے؟ بہت زیادہ دولت ہے، اس بات کا تکبر ہے۔ کل تک جن کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، آج وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کل تک جن کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، آج ان کے محلوں کے کھنڈرات کھڑے ہیں، کوئی وہاں پر ایک وقت میں صفائی کرنے والا نہیں ہے۔ بادشاہ اکبر کی جو بیگم تھی، شاہجہاں کی بھی جو بیگم تھی، جب دربار لگتا تھا بادشاہ کا، عدالت لگتی تھی، وہ لوگوں کو فیصلے کرتا تھا، سزائیں سناتا تھا، تو بیگم پردے کے پیچھے بیٹھی ہوتی تھی۔ دریائے جہلم کے کنارے اس کا مزار ہے اب بھی، اور وہاں کوئی نہیں ہے، آج ویرانہ ہے، جانور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس عورت کی یہ تاریخ ہے کہ اگر بادشاہ نے کہا کہ کسی کو پھانسی دے دو تو اس نے صرف پردے کی کنی پکڑ کے جب ہلاتی تھی تو بادشاہ سمجھ جاتا تھا کہ بیگم اس فیصلے سے ناراض ہو گئی، فوراً قاضی کو کہتا تھا نہیں فیصلہ بدلو، اس کو پھانسی کی بجائے رہا کر دیا جائے۔ جن کے پردے کی کنی ہلانے سے لوگوں کے فیصلے تبدیل ہو جاتے تھے، آج ان کی قبریں جو ہیں ویران پڑی ہیں، وہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کس بات کا تکبر؟ کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہمارے پاس دولت بہت ہے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہمارے پاس حکومت ہے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہم بہت بڑے افسر بن گئے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہم بہت اعلیٰ عہدے پر بیٹھے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہم جیسا عالم کوئی نہیں، کچھ کو تکبر ہے کہ ہماری طرح شاید بولتا کوئی نہیں، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہماری طرح حسین کوئی نہیں، کچھ کو تکبر ہے کہ ہماری طرح کوئی پڑھا نہیں سکتا، کئیوں کو تکبر ہے کہ ہماری طرح کسی کے پاس علم کی دولت موجود نہیں، کئیوں کو تکبر ہے کہ ہمارے جیسا کوئی مستری نہیں ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے تکبر کرنے والوں کے ساتھ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ یہ کام کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں، او جی میرے علاوہ فلاں کا کام نہیں چلے گا، جی اگر میں نہیں ہوں گا تو فلاں چیز نہیں چل سکتی۔ صاحب نسبت بزرگ کو پوچھا کسی نے کہ حضرت میں جا رہا ہوں، آپ کے پاس اتنے سال رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ بڑی خوبصورت بات کہی، کہنے لگا میرے بیٹے میرے بچے دو کام نہیں کرنا۔ کہا حضرت کون سے دو کام نہ کروں؟ فرمایا ایک اللہ بننے کی کوشش نہ کرنا، دوسرا رسول اللہ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ شاگرد گھبرایا، حضرت کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ کون بن سکتا ہے؟ اور نعوذ باللہ یہ گستاخی کون کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو رسول اللہ کہے؟ فرمایا میرے بچے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہو وہ ہو جائے، زندگی میں جو چاہو وہ ہو جائے، جو چاہو وہ سامنے والا مان لے، جیسے چاہو ویسے رہو، جو چاہو وہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف تو اگر ہے تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ اس لیے خدا بننے کی کوشش کئی اڑ جاتے ہیں نا کہ نہیں، رشتہ داری میں بھی اڑ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا یہاں رشتہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، فلاں کام تجھے نہیں کرنے دیں گے تو نہیں کرنے دیں گے، اڑ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو قول فیصل کا درجہ دیتے کہ نہیں ہم تو اڑ گئے ہیں۔ اب اڑتے کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ سامنے والے کی مجبوری ہے کہ شاید یہ اگر داماد کو لے کے ساتھ نہیں چلیں گے، اگر یہ اپنے فلاں رشتہ دار کو نہیں لے کے چلیں گے تو اس کا تو کام ہی نہیں بننے کا۔ اڑ گیا یہ۔ اور فرمایا بچے سن، جو کہہ دیا وہی سچ ہے، جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، جو کہہ دیا وہ اللہ کو منظور ہے، جو کہہ دیا وہ دستور ہے،
جو کہہ دیا وہ قانون بن گیا ہے، جو کہہ دیا وہ قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ صفت اللہ نے کسی کو عطا کی ہے تو وہ صرف ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کو عطا کی ہے۔ اور اگر تم کچھ کہہ دو غلط ہو تو معافی مانگ کے سیدھے راستے پر آ جاؤ، اپنی کہی ہوئی بات پر اڑ مت جانا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔